خدام یسوع مسیح کے نہایت بزرگ نام میں آپ سبوں کو پادری پرویز کھوکھر کا سلام۔ عزیزو، خدا سالوس کے بعد میں انتہائی شکرگزار ہوں اپنے بزرگ کے لیے، ڈاکٹر بشپ یعقوب پال صاحب کے لیے، جو کہ پال ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں، اور پال ٹیلی ویژن کی ساری انتظامیہ کے لیے جو گاہے بگاہے مجھے ایسے موقع دیتے رہتے ہیں کہ میں اس چینل پر خداوند کے پاک کلام کی خدمت کو انجام دوں اور آپ تک وہ باتیں جو خداوند کے پاک کلام کی ہیں میں پہنچا سکوں۔ میرا دل اس بات کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ عزیزو، آج چونکہ ایک بڑی خوبصورت عید ہے جس کو میں اور آپ عید پینتیکوست کے نام سے جانتے ہیں، سو آپ سبوں کو میری طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے عید پینتیکوست کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اور جتنے پال ٹیلی ویژن پر اس آج کے سرمن کو سن رہے ہیں، آپ سبوں کو بھی بہت بہت پال ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، آئیے، بڑا خوبصورت موقع ہے، عید ہے، عید پینتیکوست ہے، اسی کے ریفرنس سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے آپ عہد جدید میں سے، نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا چیپٹر اگر آپ نکال لیں تو ہم اس میں سے چند باتیں اپنی راہبری رہنمائی کے لیے سن پائیں اور سیکھ پائیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا چیپٹر، اور میں پہلی 4 آیات جو ہیں آپ کے ساتھ اس کو تلاوت کروں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے اندر یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اسے قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ریفرنس آپ نے سنا ہے، یہاں پہ دوسرے باب کی جو پہلی ہی آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہسٹری ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے، اور میں آج چاہ رہا ہوں روح القدس کی رہنمائی میں کہ میں آپ سب کے ساتھ اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں جا کے اس کو ہم سمجھ پائیں کہ یہ کیا ہے۔ جو پینتیکوست ہے، جس کی عید آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر اس کو منایا جاتا ہے، روح القدس کا نزول ہے۔ روح القدس جو تیسرا اقنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ جو تیسرا اقنوم ہے آج یہ آفیشلی آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پینتیکوست ہے، یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، میں یہاں پر یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لفظ ہے یہ پرانے عہد نامے میں استعمال نہیں ہوا، یہ صرف نئے عہد نامہ کے اندر پینتیکوست کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ نئے عہد نامہ کے اندر 3 بار اس کا ذکر ہوا ہے، یہ لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ ذرا نوٹ فرما لیجئے گا، یہ اعمال کی کتاب کا جو دوسرا باب اس کا پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر جو ہے، اور اس کا پہلا باب، اعمال کی کتاب پہلی بار جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت کے اندر، اور پھر یہ لفظ استعمال ہوا اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر، اور پھر تیسری اور آخری بار یہ لفظ استعمال ہوا پہلا کرنتھس کا خط، کرنتھیوں کا پہلا خط مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا اس کے 16ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر۔ تو یوں یہ 3 مرتبہ بائبل مقدس کے اندر یہ لفظ جو ہے پینتیکوست کا استعمال ہوا ہے۔ تو اگر یہ پیچھے استعمال نہیں ہوا لفظ پینتیکوست کا تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ لکھا کہ عید پینتیکوست کا دن تھا اور یہ لوگ جمع تھے ایک دن ہو کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے پیچھے پھر کیا ہے؟ یہ پینتیکوست کیا ہے؟
تو جلدی سے ذرا نوٹ کیجئے گا، پینتیکوس جو ہے اصل میں یونانی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پینٹا ڈیکوس۔ پینٹا کا مطلب ہے پانچ اور ڈیکوس کا مطلب ہے 10، یعنی 5 مرتبہ 10، یعنی کہ 5 کو 10 سے ضرب دیں یا 10 کو 5 سے ضرب دیں تو 50 بنتا ہے۔ تو جو پینتیکوس لفظ ہے اس کا مطلب ہے 50واں دن۔ تو یہ 50واں دن جو ہے، جو پینتیکوس کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ کہاں سے لیا گیا، یہ کیوں؟ تو آئیے اس کے لیے ذرا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے اس کو سمجھنا چاہیں یا اس کو دیکھنا چاہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ احبار کی کتاب اس کا 23واں چیپٹر اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میرے ساتھ ضرور دیکھیں تاکہ ہم اس کو سمجھ پائیں یہ 50واں دن کہاں سے آ گیا۔ اگر یہ پیچھے استعمال نہیں ہوا تو نئے عہد نامے کے اندر اچانک سے یہ لفظ کہاں پہ آ گیا؟ تو آئیے میں چاہوں گا کہ ہم احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت کو ذرا دیکھیں۔ اور یہ جو عید ہے جس کو عید پینتیکوس بولا جاتا ہے، پرانے عہد نامہ کے اندر اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا اور فصل کی کٹائی کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ نوٹ کر لیجئے گا، اسے ہفتوں کی عید جو کہ احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 15ویں 16ویں آیت، اور پھر خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 22ویں آیت، اور اس کو فصل کی کٹائی کی عید بھی کہا گیا خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر۔ تو یہ جو ہے ہفتوں کی عید، یہ کیسے پینتیکوس بنی، یہ کیسے؟ آئیے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے اندر یوں لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں۔ سبت جو ہے ایک ہفتے کو بولا گیا 7 دنوں کا، تو کہا یہاں گیا کہ 7 سبت، یعنی کہ 7 ہفتے جو ہیں یہ ان کو کاؤنٹ کریں تو 49 ڈیز بنتے ہیں۔ 7 ہفتے جو ہیں 49 ڈیز بنتے ہیں، اور آگے لکھا ہے 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تو یہ یہاں سے یوں پتہ چلتا ہے، اس لیے اس کو ہفتوں کی عید کہا کہ کوئی سبتوں کی بات ہوئی ہے، ہفتوں کی بات ہوئی ہے۔ تو پرانے نامہ کے اندر اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اس کو منایا جاتا تھا۔ میں یہاں پر ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، یہ جو عید ہے پرانے نامہ کے اندر بائبل مقدس نے ہمیں 7 عیدیں جو ہے اس کے تعلق سے بائبل مقدس ہمیں نالج دیتی ہے، علم دیتی ہے۔ اور یہ جو عیدیں خدا کہتا ہے کہ میری عیدیں، گنتی کی کتاب کے 15ویں باب کی 30ویں آیت کے اندر لکھا ہے معین عید کہا گیا۔ اس کو کیا کہا ہے؟ معین عید، یعنی کہ خداوند کی عیدیں، خداوند کی طرف سے جو منتخب عیدیں ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ 7 عیدیں ہیں، ذرا جلدی سے نوٹ کیجئے۔ گو کہ مجھے ہفتوں کی عید پہ بات کرنی ہے، پینتیکوس پہ بات کرنی ہے، لیکن میں ضرور اس کو بتاتا چلا جاؤں کہ بنی اسرائیل کے اندر کون سی اور کتنی عیدیں جو تھیں وہ ڈیزائن کر دی گئی تھی، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ نے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ نمبر 1 پہلی عید جو ہے عید فصح، دوسری جو عید ہے عید فطیر، اور جو تیسری عید ہے پہلے پھلوں کی عید، اور چوتھی عید ہے ہفتوں کی عید جس کو عید پینتیکوس کہا گیا اعمال کی کتاب، یہ چوتھی عید ہے۔ 5ویں جو عید ہے وہ ہے نرسنگوں کی عید، اور جو 6ٹھی عید ہے وہ ہے کفارے کی عید، اور جو 7ویں عید ہے وہ ہے عید خیام۔ یہ 7 عیدیں تھیں جو بنی اسرائیل کو خدا نے دی، اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل نے 2 عیدیں اس کے اندر اور ایڈ کر لی تھیں، عید تجدید اور عید پوریم۔ لیکن چونکہ یہ 7 عیدیں خداوند کی طرف سے تھی، اور اس میں سے جو چوتھی عید ہے وہ ہفتوں کی عید ہے جس پہ آج میں بات کر رہا ہوں۔ چوتھی عید، میں ایک چیز اور بتا دوں، ہر عید کا روحانی مطلب اور روحانی اطلاق ہے۔ ہر چیز کا عیدوں میں یہ ایک عکس تھا جو آنے والی کسی چیز کا بیان تھا، آنے والی کسی چیز کو بتایا جا رہا تھا۔ تو میں باقی پہ تو بات نہیں کر سکتا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، لیکن میں یہ جو پینٹیکوس کی عید ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کروں گا، اور یہ چوتھی عید ہے۔
اور یہ 4 عیدیں جو ہیں، کسی اور بتاتا چلوں، 4 عیدیں جو ہیں وہ اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن جو بھی 3 ہیں وہ باقی ہیں، وہ آنے والے وقت میں ہوں گی، کبھی موقع ملے گا ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اور عید کا جو سب سے پہلی مرتبہ جو لفظ بائبل مقدس کے اندر استعمال ہوا وہ خروج کی کتاب کے 5ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ بنی اسرائیل کو بیابان میں عید منانے کے لیے کہا گیا۔ اب عید جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے سنیے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے اجتماع یا روحانی دلچسپی یا پاک رفاقت، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے گواہی کا مذبح۔ تو جو عید ہے اجتماع، خدا کے لوگوں کا اکٹھا ہونا، روحانی اجتماع اور روحانی دلچسپی اور روحانی رفاقت، اور یہاں پر کیا ہے اور ساتھ میں کیا مل گیا؟ پینتیکوس۔ پینتیکوس کا مطلب ہے 50واں دن، یعنی کہ 50ویں دن ان کا اکٹھا ہونا۔ تو 50ویں دن کہاں سے شروع ہوا؟ 50واں دن یہ کیا بنا؟ آئیے ذرا اس میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ عید فصح سے 7 ہفتے گزرنے کے بعد اگلا جو دن ہوگا وہ عید پینتیکوس ہوگا، وہ ہفتوں کی، تو اس کو عید منانا۔ تو یہ عید فصح سے لے کے اگلے جو 50 دن ہیں اس کے بعد جو عید آئے گی وہ ہفتوں کی عید ہوگی، اور اس کو یہاں پہ عید پینتیکوس کہا گیا۔ اب ایک اور بات میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے 40 سال کا جو سفر تھا بیابان کے اندر، وہ اس میں کوئی عید سیلیبریٹ نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عیدیں جو ہیں یہ جب انہوں نے ملک کنعان کے اندر پہنچ جانا تھا، فصل کو بونا تھا اور کاٹنا تھا، تب یہ اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ لیکن 2 عیدیں جو ہیں وہ پہلے شریعت دینے سے بہت پہلے ہی سیلیبریٹ کر لی گئی تھیں۔ ایک عید فصح ہے اور ایک عید فطیر ہے۔ یہ شریعت دینے سے بہت پہلے جو ہے اس کی سیلیبریشن ہو گئی، اس کو منا لیا گیا تھا۔ یہ جب عیدیں دی گئی ہیں ان کا کوئی روحانی اطلاق ہے، کوئی نبوتی اطلاق ہے، کوئی روحانی طور پر اس کا مطلب ہے، میننگ ہے۔ اب کیا مطلب تھا، کیا میننگ تھا، میں یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور اس کے بعد میں نئے نامے کے اندر جو چیز آئی ہے اس میں چند باتیں کر کے میں اس کو آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا روح القدس کے رہنمائی میں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ آئیے، ایک تو یہ تھا کہ فصح کے بعد 50واں دن، یہ 50واں دن جو ہے یہ اس کو ہفتوں کی عید کہا گیا اور عید پینتیکوس۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب یہ لوگ ملک مصر سے نکلے ہیں نسان کے مہینے میں یا ابیب کے مہینے میں، تو وہاں سے لے کے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، اور 50ویں دن جب یہ لوگ کوئی سینا کے نزدیک ہیں تو وہاں پر موسیٰ جو ہے، مقدس موسیٰ جو ہے کوئی سینا کے اوپر چلا گیا ہے۔ اب یہ جو 4 آیات میں نے پڑھی، اب میں پیچھے جا کے ان کو ان آیات کے ساتھ جب کوئی سینا کے اوپر مقدس موسیٰ موجود ہے، جا رہا ہے، اور اس کا اطلاق اور ان آیات کا اطلاق ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، آئیے ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ خروج کی کتاب ذرا اس کے 19ویں چیپٹر کی 16ویں آیت کے اندر اگر آ جائیں تو ہم اس کا روحانی مطلب سمجھ پائیں کہ یہ جو ہے یہ کیوں تھا۔ یہاں پہ لکھے ہیں شاگرد یک دل ہو کے، ایک دل ہو کے ایک مکان میں جمع ہے، اور کیا ہوا ہے؟ زور کی آندھی کا سناٹا آیا ہے، اور کیا ہوا یہاں پہ سنیے گا ذرا کیا لکھا ہے؟ جیسے یکا یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، انہوں نے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ اب اس کو ذرا میچ کیجئے گا آج سے اس موقع سے، اس ٹائم فریم سے، اس ڈیٹ سے ذرا 1491 سال پہلے، یعنی کہ آلموسٹ 1500 سال پہلے اسی طرح کا واقعہ کوئی سینا کے اوپر ہوا۔ وہ کیا تھا؟ آئیے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب 3واں دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجے، وہاں پر بھی بادل گرجنے کی بات ہے، یا بادل گرجے، بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی۔ وہاں پر زور کا سناٹا آندھی کا، یہاں پہ کالی گھٹا چھا گئی، زور کی آندھی۔ اس کو طرح چیزوں کو میچ کیجئے۔ کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی
اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ خداوند کی حضوری، خداوند کی موجودگی، کوئی سینا کے اوپر خدا موجود، کوئی سینا کے اوپر مقدس موسیٰ موجود، اور یہ جو لوگ ہیں نیچے کھڑے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے 17ویں آیت، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس واقعہ سے، آج سے 2000 سال پہلے عید پینتیکوست، اور وہاں سے 1500 سال پہلے، یعنی کہ 1491 سال آلموسٹ پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں، تو کوئی سینا کے اوپر جو واقعہ آج سے 2000 سال پہلے عید پینتیکوست کے موقع پر ہوا، اسی طرح کا ایک واقعہ 1491 سال پہلے کوئی سینا کے پاس ہو رہا ہے۔ وہاں پر موسیٰ لوگوں کو خدا سے ملنے کے لیے لے کر آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں یوحنا کی انجیل لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 49ویں آیت کے اندر، لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 49ویں آیت کے اندر خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو، ویٹ کرو، خدا نے ملنا ہے تم سے، خدا ملے گا تم سے۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے موسیٰ لوگوں کو خدا سے ملاقات کے لیے لے آیا ہے۔ سملر سی باتیں ہو رہی ہیں، ایک جیسی کوئی چیز ہو رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور لکھا ہے وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوئی سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا۔ اب وہ مقام جہاں پر یہ لوگ موجود تھے اس کو دیکھیے، اور یہاں پر کوئی سینہ کو اور ان لوگوں کو دیکھیے، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا۔ وہاں پر لکھا ہے آگ کی پھٹتی زبانیں آ کر ٹھہری، یہاں پر لکھا ہے شعلہ میں سے ہو کے خدا اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے لکھا ہے وہ گھر جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے یہ سارا ہل گیا ہے۔ دیکھیے ذرا، یہ کچھ سڈن نہیں ہوا، یہ کچھ اچانک نہیں ہوا، یہاں پر جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل خدا کے پاک کلام کے عین مطابق ہوا ہے۔ ہفتوں کی وہ عید مناتے 50ویں دن، اور یہاں پہ اسی عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس پیسج کو آگے پڑھیں اعمال کی کتاب کے 2 باب کو، تو لکھا ہے آلموسٹ کوئی 15-16 قوموں کے لوگ یروشلم میں اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہفتوں کی عید کو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں پر ایک نئے طور پر جس کا عکس دکھایا جا رہا تھا وہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے انہیں کیا پتا تھا کہ جس کا عکس دکھایا جا رہا ہے وہ اب آلموسٹ 1500 سال بعد ہونے جا رہا ہے، اور وہ بالکل اسی طرح ہوا۔ آئیے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ پہاڑ ہل گیا، اور جب کرنا کی آواز نہایت بلند کی گئی تو موسیٰ بولنے لگا۔ دیکھیے خدا کیسے وہاں پر نازل ہوا، کیسے وہاں پہ ظاہر ہوا، اور خدا کیسے یہاں پر عید پینتیکوست کے موقع پر جس کو ہفتوں کی عید کہا جا رہا ہے کیسے ظاہر ہوا ہے۔ اب سنیے ایک اور بات آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ روحانی پہلو ہیں، اچانک سے نہیں کچھ ہوا۔ اگر ہم خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہ سیم چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز اور، اگر ہم احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو سنیے وہاں پر کیا ہوتا تھا۔ جب یہ 7 ہفتوں کی عید ہوتی تو ایک اور کام کیا جاتا، جو کاہن ہوتا وہ 2 روٹیوں کو لیتا، اور یہ روٹیاں کون سی تھی؟ خمیری آٹے کی بنی روٹیاں، خمیر اس سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ 2 روٹیوں کو لیتا، پہلے پھلوں کی تعظیم کرتے ہوئے خدا کے حضور ان کو جوڑتا اور خدا کے حضور اس کو لہراتا۔ میں باہ والا بات کر رہا ہوں، احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 17ویں آیت سے کاہن کیا کرتا؟ روٹیوں کو لیتا، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا اور ان کو خدا ان کے حضور میں لہراتا۔ آئیے یہ کب ہوتا؟ یہ بھی اسی عید پر ہوتا تھا۔ اور یہاں پر کیا ہوا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو، پال ٹیلی ویژن کی وساطت سے خداوند نے آج آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ جس عید کو ہم اتنے سالوں سے مناتے آ رہے اور ہم نے اس کو صرف اس کے ساتھ جوڑ چھوڑا کہ صرف غیر زبانوں کے ساتھ اس کا اطلاق ہے، یہ صرف اس کو ہم نے عید پینتیکوست صرف اسی کے ساتھ جوڑا۔ آئیے اس کی افادیت کو ذرا سمجھیے گا، ہو کیا رہا تھا؟ عید پینتیکوست ہے کیا؟ یہ کیوں دی گئی؟
یہ کیوں مجھ تک اور آپ تک پہنچائی گئی؟ آئیے ذرا سنیے، یہ کیا تھا؟ 2 روٹیاں۔ اب یہ 2 روٹیاں جو ہیں، جلدی سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو 2 روٹیاں ہیں، یہ اصل کے اندر 2 قوموں کو بیان کر رہی ہیں، یہودی جوڈائزم اور غیر اقوام۔ اور ان دونوں کے اندر اس وقت سے لے کے عہد جدید تک، خدا یسوع مسیح کے ٹائم تک بھی دونوں کے اندر اختلاف تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتی نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کے پاس نہیں، ایک دوسرے یوں سمجھ لیں کہ ان کی دشمنی تھی اور روحانی طور پر بھی ان کا اختلاف تھا۔ 2 روٹیوں۔ اب میں اس کا نبوتی پہلو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا تھا، اور ان کو لکھا ہے، اور وہ خمیری روٹیاں تھی۔ خمیر گناہ کو شو کرتا ہے۔ سادی زبان کے اندر یہودی ہو یا غیر قوم ہو، سارے کے سارے گناہ کی پیداوار ہیں۔ کلام کے اندر ہم گاتے بھی نا، داؤد کے اندر منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، ہے نا؟ آپ گاتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہے ہم پیدائشی طور پر گناہگار ہیں، کوئی شخص بھی گناہ سے مبرہ نہیں ہے۔ آدم اور حوا سے ہماری سرشت کے اندر گناہ آیا ہے۔ تو 2 روٹیاں، بے شک وہ یہودی، بے شک وہ غیر قوم۔ اب دونوں کے درمیان کیا ہے؟ دونوں کے درمیان جنگ بھی ہے، دونوں کے درمیان اختلافات بھی ہیں، روحانی طور پر کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اعمال کی کتاب کے 10ویں چیپٹر سے بات کروں تو وہاں پہ سمجھانے کے لیے جب پطرس کرنیلیس کے پاس آتا ہے تو کرنیلیس کو آ کے بتاتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ یہودی غیر قوم سے کسی طرح کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 4تھے چیپٹر کے اندر جب خدا یسوع مسیح کنویں پر آ جاتا ہے، سامری عورت سے پانی مانگتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے۔ سامری عورت کہتی ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہودی سامری تو مجھ سے پانی، تو یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، حالانکہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو ان کا بیر تھا، ان کی مخالفت بھی شروع سے چل رہی تھی۔ اور وہاں پہ کیا کہا گیا؟ اسے کہا گیا ان روٹیوں کو لے، ان کو جوڑ، ایک کر دے۔ تو جب 1500 سال پہلے روٹیوں کو جوڑ کے ایک کیا گیا، سنیے یہاں پہ کیا ہوا۔ یہاں پہ جب روح القدس نازل ہوا ہے، پاک روح نازل ہوا ہے عید پینتیکوس کے ٹائم پر، تو لکھا ہے 16 میں اگر اس کو پڑھوں 9ویں 10ویں آیت تو لکھا ہے پارتھی، مادی، الامی، مسوپتامیہ اور یہودیہ، قبطیہ، پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا اور رومی مسافر، یہودی اور کریتی اور عرب، یہ ساری قومیں یہاں پر عید منانے کے لیے ہیں۔ آلموسٹ 16 ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے عید منانے کے لیے، اور یہاں پر روح القدس نازل ہوا ہے، پاک روح نازل ہوا ہے۔ اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو پاک روح نازل ہوا ہے، یہ جو زبانیں بول رہے ہیں، یہ ہیمنلی سائن تھا، یہ آسمانی نشان تھا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں جاتا ہوں، یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر، میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو روح القدس ہے۔ اور روح القدس کا نزول تو ہونا تھا کیونکہ خدا یسوع سے کہا تھا، اور یہ تیسرا قانون بھی تھا، تو اس کا نزول جو ہے اس طرح ہوا ہے، آفیشلی اب اس کا نزول ہوا ہے، روح القدس آفیشلی جاری ہوا ہے۔ اور جب روح القدس آفیشلی جاری ہوا اور عید پینتیکوس پر جاری ہوا، ہفتوں کی عید پر جاری ہوا، فصل کی کٹائی کی عید پر جاری ہوا، تو کیا ہوا؟ اب یہ سارے وہ جو روٹیوں کا جوڑنا تھا نا کہ ان کا ملا جانا، ان کا مل جانا، ان کی صلح، دونوں کا ایک ہونا، یہاں پر وہی ہو رہا ہے۔ جب روح القدس نازل ہوا ہے تو سب نے اس کو سنا، سب نے دیکھا اور ایکتا ہوئی ہے۔ تو سنیے پہلی بات، 4 دفعہ روح القدس نے کام کیا ہے اور 4 دفعہ یہ قوم ایک دوسرے کے پاس آئی ہیں۔ آئیے میں ذرا بیان کرتا چلا جاؤں۔ پہلی باب اعمال کی کتاب کے 2 چیپٹر کے اندر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب روح القدس نازل ہو رہا ہے تو یہودی یہاں پہ موجود اور بہت ساری قومیں موجود ہیں۔ اعمال کی کتاب کا 8واں چیپٹر، سامری وہاں پہ موجود ہیں اور سامریوں کے اوپر روح القدس نازل ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب کا 10واں چیپٹر، رومی کرنیلیس جو ہے وہ رومی تھا، اور اس کے اوپر اور اس کی قوم کے لوگوں کے اوپر روح القدس نازل ہوا ہے۔ اور اعمال کی کتاب کے 19ویں چیپٹر کے اوپر، 19ویں چیپٹر کے اندر کرنتھس کے اندر جہاں پہ یونانی موجود ہیں اور وہاں پہ پال موجود ہے اور ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، تو یونانیوں کے اوپر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو مطلب کیا تھا؟ اب میں اس کے اطلاع پہ بات کر کے آج کے مسیحی، آج کے چرچ، آج کی کلیسیا، ہمارے لیے اس کا کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے کیوں نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے، وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ وہاں پر روح القدس کا نازل ہونا،
غیر زبانوں کی صورت میں ہونا اس کی وجہ تھی کہ سب ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, دوریاں ختم ہو جائیں, ایک کو دوسرے کی آواز سمجھ آئے, ایک کو دوسرے کی بات سمجھ آئے. اور یہی کچھ ہوا. میں جلدی سے اینڈ کی طرف جاتے ہوئے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کو اینڈ کروں گا. لکھا ہے, اگر میں اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 14ویں آیت کے اندر آؤں تو لکھا ہے, لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا, اے یہودیو. کس کے ساتھ کھڑا ہوا؟ چرچ سنیے غور سے میری بات, میں آخری لمحوں میں آخری باتیں کر رہا ہوں. پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ 11 بھی موجود ہیں, روح القدس ان کے اوپر بھی نازل ہوا ہے, یہ بھی غیر زبانیں بولنے والے ہیں, پطرس بھی غیر زبان بول رہا ہے, سب ایک جیسے ہیں, لیکن پطرس جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور باقی سب خاموش ہیں. پطرس بات کر رہا ہے. ایکتا, یونٹی. جب روح القدس نازل ہوتا ہے ایکتا آتی ہے, یونٹی آتی ہے, اتحاد آتا ہے, میل ملاپ آتا ہے. جی ہاں, میل ملاپ آتا ہے. اعمال کی کتاب کے 5ویں چیپٹر کے اندر لکھا ہے, بلکہ 30ویں چیپٹر کے اندر لکھا ہے, جب پطرس اور یوحنا تیسرے پہر کے قریب دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک جنم کا لنگڑا بیٹھا ہے. یوحنا بھی موجود ہے, پطرس بھی موجود ہے. تو پطرس نے اسے کہا ہے کہ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, جو ہے تجھے دیے دیتا ہوں. اور یوحنا نے یہ نہیں کہا کہ پطرس تو چپ کر مینوں گل کرن دے, کیا میرے اوپر روح القدس نازل نہیں ہوا, کیا میں لیڈر نہیں ہوں. ایکتا, برداشت. روح القدس جو ہے, عید جو ہے, یہ برداشت کا نام ہے, یہ ایکتا کا نام ہے, یہ پیار کا نام ہے, یہ صلح کا نام ہے. جی ہاں, یہ مل کے کام کر رہے ہیں. اور میں ایک اور بات آپ تک پہنچاؤں بڑی خوبصورت, جس سے آپ کو برکت ملے گی. لکھا جب وہ زبان بول رہے تھے تو سب کو سمجھ آ رہی تھی. سب, یہ روح القدس کی زبان ہو سکتی ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے, اور روح القدس کی زبان خدا کی زبان ہے. ارے میں آپ کو بتاؤں خدا کی زبان کیا ہے. میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں. خدا کی زبان کیا ہے, روح القدس کی زبان کیا ہے, خدا کی زبان کیا ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے. خدا کی زبان ہے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیا رکھی؟ محبت رکھی. تو خدا کی زبان کیا ہے جس کو ساری دنیا سمجھتی ہے؟ محبت کی زبان. ہاللیلویہ, محبت کی زبان. اگر آپ غیر زبانیں بولتے ہیں, روح القدس آپ پہ نازل ہوا ہے, آپ روح القدس سے فل ہیں, بھرے ہوئے ہیں, آپ غیر زبانیں بولتے ہیں لیکن ہم محبت نہیں رکھتے تو کیا فائدہ؟ خدا کی زبان تو محبت کی زبان ہے. مجھے آج 2021 میں اس عید کا کیا فائدہ؟ چرچ کو آج کیا فائدہ؟ کلیسیا کو آج کیا فائدہ؟ پطرس اس کو پول نے اس کو کھول کے رکھا کرنتھس کے خط کے 13ویں چیپٹر کے اندر, جہاں پہ محبت کی باتیں ہیں. وہ بڑی وہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کی زبانیں بولوں. اگر میں آسمانی خدا, میں فرشتوں کی زبانیں بولوں, محبت نہ رکھوں تو کیا فائدہ؟ ٹھنٹھناتا پیتل, جھنجھناتی جھانجھ. میرا علم, میرا نالج, میری وہ ساری چیزیں کس فائدے, کیا فائدہ ان چیزوں کا اگر میں محبت نہ رکھوں؟ تو سادی زبان کے اندر لمسم, اگر میں اس کو, جس کو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے بات کروں کہ یہ روح القدس جو ہے یہ کیا ہے, یہ غیر زبان جو ہے کیا ہے, یہ عید پینتیکوس کیا ہے, تو ایک لفظ کے اندر اگر میں اس کو پڑھوں تو میں اس کو یوں کہوں گا, یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. کیا آپ نے روح القدس میں محبت کو پایا؟ کیا آپ صرف عید پینتیکوس پر صرف روح القدس کو, غیر زبانوں کو, غیر زبان بولنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں, یا محبت اور یونٹی اور ایکتا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ پیار کرتے ہیں دوسرے سے؟ کیا آپ اپنے چرچ سے محبت کرتے ہیں, یا صرف غیر زبانیں بولتے ہیں؟ کیا آپ روح القدس سے بھر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں, دوسروں کے آنسو پہنچتے ہیں, دوسروں کو دلاسا دیتے ہیں؟ یہ محبت کی زبان ہے, یہ پیار کی زبان ہے, اور یہ خدا نے بولی ہے. سنیے عزیزو, ہم نے آج 2021 میں روح القدس کو کس طرح سے لیا, پاک روح کو کس طرح سے لیا. اس روح القدس کا نزول ضروری تھا, پاک روح کا نزول ضروری تھا, لیکن پاک روح کا نزول کس وجہ سے ہوا, کیا وجوہات تھیں؟
जोड़ने के लिए, एक करने के लिए। अब वो सारी बातें उस ये जो अक्स था ना पीछे उस ईद का, उसको क्लियर करने के लिए कि वो अक्स क्या था और क्या होना चाहिए था, उसको यहां पे क्लियर किया जा रहा है। तो हमारा एक दूसरे के साथ रवैया क्या है? मैं गैर जुबानी बोल लूं सर, और मेरा रवैया मेरे भाई के साथ क्या है, मेरा रवैया मेरी बहन के साथ क्या है, मेरा रवैया मेरे पादरी साहब के साथ क्या है, मेरा रवैया मेरे चर्च के साथ क्या है। यहां पे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। लिखा है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ है। तो उन 11 ने नहीं कहा कि भाई हम भी तो हैं, हमें भी तो मिला है, हम भी तो इसमें शामिल थे, हमने भी तो दुआ की है, हम भी तो 10 दिन ठहरे नहीं है, तो तू अकेला क्यों काम कर रहा है? ये जो हम्बलनेस है ना, मैं सादी जुबान में यूं कहूंगा, पाक रूह जो है वो हम्बलनेस को लेकर आता है। पाक रूह जो है वो आपके अंदर फरोतनी को लेकर आता है। और मैं समझता हूं उन 11 के अंदर फरोतनी, उन्होंने कहा ठीक है भाई आप काम करो, हम आपके साथ खड़े, नो इशू। हम्बलनेस, हलीमी, फरोतनी। और ये वो है जिसको पॉल कहता है फिलिपियों के खत के 2 बाब की 5वीं आयत के अंदर, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु का मिजाज फरोतनी है। अगर रूहुल कुद्स को लेके, रूहुल कुद्स को हासिल करके, अगर मैं फरोतन नहीं, अगर मैं हलीम नहीं, अगर मैं दूसरे का एहसास नहीं करता तो मुझे क्या फायदा? अगर मैं मोहब्बत नहीं करता तो मुझे क्या फायदा? ये इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी। और ये हेवनली साइन थे। अब ये बात कि ये नाज़िल क्यों हुआ, मैं ये भी बात कर लूं कि क्या वजह थी। जब खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए जो है दूसरा मददगार भेजूंगा, यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 16वीं आयत के अंदर, तो अब जब नाज़िल होना था तो पता भी तो लगना था। हेवनली साइन है, हेवनली निशान है। जैसे यूं समझ लें, मैं यहां से मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाता हूं, तो मैं उस मुल्क में पहुंच के अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, दोस्तों को फोन कॉल करता हूं, तो मैं वहां के हाल बताता हूं। यहां का टेंपरेचर ये है, यहां का मौसम ये है, यहां पे रात है, यहां पे दिन है, अभी वक्त ये है ना? तो फिर ही पता चलेगा ना। मैं वहां के हालात इधर बताऊंगा। तो ये क्या हो रहा था बेसिकली, जब खुदावंद यीशु मसीह गया है, उससे कहा मैं जाके रूहुल कुद्स को भेजूंगा। जब रूहुल कुद्स आया है तो उसे बताया कि वहां पे क्या है, वो सारी चीजें। आइए मैं सबक के तौर पर इस पे बात करने जा रहा हूं कि इससे लेसन क्या है, सबक क्या है, मुझे क्या मिलेगा। 3 चीजों पे बात करूंगा, 3 चीजें जल्दी से आपके सामने रखूंगा। पहली बात, शागिर्दों को कहा गया था तुम वेट करना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। वेट। चर्च कलीसिया, मेरे भाई मेरी बहन, किसी काम में जल्दी मत करें, वेट करें खुदा के वादों का, खुदा के कामों का। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, वो तुझे वक्त पे सर बुलंद करेगा। जब मैंने से चीज सीखी वो ये है, हमें इंतजार करना है। खिदमत शुरू करने से पहले वेट कीजिए रूहुल कुद्स का, खुदावंद की कॉलिंग का इंतजार कीजिए, खुदावंद की गाइडलाइन का इंतजार कीजिए, खुदावंद क्या चाहता है। दूसरी बात, ठीक लेना, रूहुल कुद्स लो। जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स का लिबास ना मिले, वेट करें, ठहरे रहें। और रूहुल कुद्स जब मिल जाता है तो उससे मामूर होके आप काम करने के लिए निकलें। रूहुल कुद्स से मामूर होके वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा, ये करना है, ये नहीं करना, यहां जाना है, यहां नहीं जाना। रूहुल कुद्स आपको गाइड करेगा। तीसरी चीज, मैं जो पहले भी इस पे बात कर चुका कि वो कौन सी जुबान है, वो मोहब्बत की जुबान है। आपने वेट भी कर लिया, आपने रूहुल कुद्स को भी ले लिया, लेकिन अब जो वो जुबान जो खुदा ने बोली और सबको समझ आई, ये खुदा बोल रहा है, पतरस के अंदर से खुदा बोल रहा है और सबको समझ आ रही है। देखिए अलग अलग कौमों के लोग थे, अलग अलग जुबानें, तो कह रहे यार मेरी बोली है, यार मेरी बोली है, यार मेरी जुबान है। सुनिए, मैं आखिरी बात करके इसको बंद करने लगा हूं। क्या होगा जब रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएंगे, आप वेट करेंगे, फिर जब आप शेयर करेंगे तो पतरस के जैसे 3000 लोग बदलेंगे। हालेलुया। सब लोगों ने पतरस की उस पहले वास को समझा। हर किसी ने, जो पढ़ा लिखा है उसको भी समझ आई, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको भी समझ आई। जब रूहुल कुद्स से मामूर होके आप कलाम को शेयर करेंगे, आप खुदा की खिदमत के लिए निकलेंगे, हर किसी को समझ आएगा आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या इंपार्ट करना चाहते हो, आप क्या सिखाना चाहते हो।
ہر کسی کو سمجھ آئے گا اور لوگ بدلیں گے, لوگ تبدیل ہوں گے. یس, یہاں پر لکھا ہے 3000 لوگ بدلے, تبدیل ہوئے, وہ کلیسیا میں شامل ہو گئے. کب؟ جب روح القدس نازل ہوا. اور اس ٹائم سے جب روح القدس نازل ہوا, اس سے میں نے کہا تھا 1491 سال پہلے, اس پہاڑ کے اوپر جب موسیٰ اوپر چلا گیا ہے اور موسیٰ کو خدا شریعت دے رہا ہے, 19 چیپٹر کے اندر موسیٰ کو خدا اوپر لے گیا, شریعت دے رہا ہے. 20 چیپٹر کے اندر احکامات ہیں, اور آگے پڑھتے جائیں تو 32 چیپٹر کے اندر جب موسیٰ نیچے ہے اور نیچے لوگوں نے کیا بدی شروع کر دی ہے, بدی شروع کر دیا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے اس چونکہ شریعت ملی تھی, تو جب شریعت ملی ہے تو لکھا ہے اس وقت 3000 لوگ کھیت آئے, یعنی کہ آلموسٹ 3000 لوگ مرے. میں خروج کی کتاب کے 32 چیپٹر سے بات کر رہا ہوں. جب شریعت مل رہی ہے, گناہ بڑھ رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, تو 3000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر 1491 سال بعد جب روح القدس نازل ہو رہا ہے, جب پاک روح نازل ہو رہا ہے, جب روح القدس سے معمور ہو کے کلام شیئر کر رہے ہیں, کلام بول رہے ہیں, تو پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے. جتنے لوگ سن رہے تھے ان میں سے لکھا 3000 لوگ بدل گئے, چینج ہو گئے, یسوع کو قبول کر لیا اور وہ کلیسیا میں شامل ہو گئے. یہ ہے عید پینتیکوس کا خوبصورت واقعہ, عید پینتیکوس کی خوبصورت برکت. یس, جب آپ اس برکت کو اپنے اندر لے لیں گے, جب اس سے معمور ہو جائیں گے, تو پھر زندگیاں بدلیں گی. یس, آپ کے کہنے سے زندگیاں بدلیں گی, آپ بولو گے تو زندگیاں بدلیں گی, کلام اثر انداز ہوگا. بائبل کے اندر لکھا ہے میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور لوگوں کو لکڑیاں بناؤں گا. یس یس, لوگ یسوع کو قبول کریں گے, لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے, لوگ روئیں گے, واویلا کریں گے, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے, معافی مانگیں گے گناہوں سے, اقرار کریں گے یسوع, ہاں یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. یس, اور یہ تب ہوگا جب روح القدس سے معمور یہ عید پینتیکوس کے موقع پر ہوگا. سو عید پینتیکوس مجھے اور آپ کو ایک ہونے کا درس دیتی ہے, مجھے اور آپ کو ایک ہونے کا درس دیتی ہے, پیار کرنے کا درس دیتی ہے. آخری بات, خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل 13 چیپٹر کی 34ویں آیت کے اندر, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. حکم آلریڈی پہلے آ چکے تھے بہت سارے. خدا یسوع سے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے ایک دوسرے سے, کس سے؟ ایک دوسرے سے محبت کرو. خدا سے تو کرتے ہو, غیر زبانیں تو بولتے ہو, کلام سے تو بھرے ہوئے ہو, دعائیں تو کرتے ہو, چرچ تو جاتے ہو, لیکن جس چیز کی کمی ہے نا وہ یہ ہے پیار نہیں کرتے. خدا سے بہت محبت کرتے ہو, خدا کے لوگوں سے پیار نہیں کرتے, خدا کے لوگوں سے محبت نہیں کرتے. اسے کہا تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, ایک دوسرے سے محبت کرو. اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو, نہ کہ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم غیر زبانیں بولتے ہو, نہ کہ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم معجزے کرتے ہو, نہ کہ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم بہت دعائیں کرتے ہو, نہ کہ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم بہت کلام پڑھتے ہو. کس سے لوگ جانیں گے؟ جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے, اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یسوع مسیح کے شاگرد بنیے, یسوع مسیح کے شاگرد بنیے. اس عید پینتیکوس پر اپنی زندگیوں کو یکسر بدلیے, یکسر بدلیے. روح القدس کو اپنے اندر آنے دیجئے, روح القدس کو کام کرنے دیجئے. جب یہ مکمل طور پر آپ کو کنٹرول کر لے گا تو آپ حلیم ہو جاؤ گے, آپ ہمبل ہو جاؤ گے, آپ پیار کرنا سیکھ جاؤ گے, آپ محبت کرنا سیکھ جاؤ گے, اور آپ دوسروں کو گلے لگانا سیکھ جاؤ گے. یہی خدا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح اس عید پینتیکوس کے موقع پر آپ سبوں کو, جتنوں نے پال ٹیلی ویژن پہ آج کے سرمن کو, اس پیغام کو سنا ہے, خدا یسوع مسیح آپ کو بڑی برکت دے, بڑی برکت دے, بڑی برکت دے. God bless you all. God bless you all. God bless you.